بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں اتارنے کے بعد قبر میں کون کون سے فرشتے تشریف لاتے ہیں؟ میت کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ میت سے سب سے پہلا سوال کون سا پوچھا جاتا ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت پر اپنی زندگی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسرا اور تیسرا سوال کون سا پوچھا جاتا ہے؟ درست جواب دینے والے کو کیا انعام ملتا ہے اور غلط جواب دینے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جانے والی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انسان کے دل میں ایک بات پر یقین کا پختہ ہونا مشکل عمل ہوتا ہے، وہ ہے رب ذوالجلال کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے۔ قبر کا سب سے پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، پھر دوسرے اور تیسرے سوال پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قبر میں تشریف لانے والے فرشتے کون کون سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، قبر میں تشریف لانے والے دو فرشتے ہوتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے۔ یہ فرشتے میت کو بحکم باری تعالی دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور وہ میت رب ذوالجلال کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال، تیرا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا نظام چلانے والا رب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، جو سورج کو صحیح وقت پر مشرق سے طلوع کرتا ہے اور صحیح مقررہ وقت پر مغرب سے غروب کر دیتا ہے، جو صحیح وقت پر رات کا اندھیرا پھیلا دیتا ہے اور صحیح مقررہ وقت پر دن کا اجالا کر دیتا ہے، جو نافرمان کو بھی رزق، ہوا، پانی سب مہیا کرتا ہے اور فرما بردار کا داتا بھی وہی ہے۔ وہ رب جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ رب جس نے زمین و آسمان، چاند اور ستارے، جنگل اور پہاڑ اور صحرا سب کچھ تخلیق کیا، وہ رب جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ رب جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی خبر رکھنے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے، وہ رب جو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب مومن مسلمان دے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کامل یقین رکھتا تھا، قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہا، صراط مستقیم کا دامن ہرگز نہ چھوڑا اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو عبادت خداوندی میں مشغول رکھ کر قادر مطلق کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارنے والے کی زبان سے پروردگار یہ الفاظ ادا کروائے گا، میرا رب اللہ ہے۔ ناظرین اکرام، حدیث مبارکہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا۔ فرشتوں نے کہا، اے باری تعالی، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، آدم کو پیدا نہ کر، کیونکہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزی اور طرح طرح کی نافرمانیاں کریں گے۔ رب نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں ظاہر و باطن سب جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور فرمایا تمہاری نجات اسی میں ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ جب یہ دل و جان سے تسلیم کر لیا اور اقرار بھی کر لیا، تب تم پر فرض ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرائض ہیں۔ جب انسان ان 5 ارکان پر عمل کرتا ہے، ثابت ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے۔ منکر نکیر کا دوسرا سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن مسلمان کہے گا، میرا دین اسلام ہے۔ پھر منکر نکیر تیسرا سوال پوچھیں گے، بتا تو محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بندہ کہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل کامل یقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لینے پر، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر عمل کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے والا مومن مسلمان قبر کے تمام سوالوں کا جواب بآسانی دے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کرتے رہے، صراط مستقیم پر عمل نہ کیا، نماز کی پابندی نہ کی، روزہ نہ رکھا، یعنی اسلام کے 5 رکین پر عمل نہ کیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ مسلمان مومن درست جواب دینے پر سرخرو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخل فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گناہگار ہوں گے، مشرک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، ان سے درست جواب حاصل نہیں ہوگا، وہ درست جواب نہیں دے پائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کوئی بوڑھا شخص 100 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی توبہ کر لے، گڑ گڑا کر مجھ سے مغفرت مانگے، تو مجھے میری جاہ جلال کی قسم میں اس شخص کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔